لیکن یہ وعدہ پروردگار ہے کہ اگر تم نصرت دین خدا کے لیے میدان میں اترو گے اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر اس راہ حق و حقیقت میں تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں، زندان میں جب امام تھے بغداد میں، تو بغداد کی زندگی جو تھی وہ بھی زیادہ حصہ حضرت کا نظر بندی کے عالم میں گزرا اور نصرت دین خدا کرتے رہے، راہ ہدایت لوگوں کو دکھاتے رہے۔ ایک دن ایک بازار سے گزر ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، بغداد کے ایک گھر کے دروازے سے گزرے، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، رقص و سرود کی محفل سجی تھی۔ عین اسی اثنا میں گھر کی ایک کنیز گھر سے باہر نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کنیز سے پوچھا، یہ بتا کہ تیرا جو گھر کا مالک ہے، تیرا جو آقا ہے، وہ بندہ ہے یا آزاد ہے، عبد ہے یا آزاد ہے؟ کنیز کہتی ہے میرا مالک، میرا آقا، وہ کسی کا عبد کیوں ہوگا، وہ کسی کا بندہ کیوں ہوگا، وہ آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اتنا جملہ فرما کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر آئی، مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہتی اس طرح کی ایک نورانی شخصیت تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرے گھر کا جو آقا ہے، مالک ہے، وہ آزاد ہے یا بندہ؟ تو نے کیا کہا؟ کہتی میں نے کہا وہ آزاد ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتی انہوں نے کہا ہاں سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ امام علیہ السلام کا جملہ جب کنیز کی زبان سے اس گھر کے مالک نے سنا، بشر جس کا تاریخ نے نام لکھا، ننگے پاؤں بیٹھا تھا اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اس جملے نے اتنا اثر کیا اس کے دل پر، ننگے پاؤں اٹھا، دوڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف فرمائیں اور خدا کی بارگاہ میں میری مغفرت و بخشش کی دعا کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا، میں اس کی بندگی میں رہوں گا، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام کے سامنے اس نے توبہ کی، پھر یہ بشر حافی کہلایا، ننگے پاؤں توبہ قبول ہوئی تھی، پھر زندگی بھر اس نے جوتا نہیں پہنا، تائب آل محمد کے نام سے دنیا اسے جانتی تھی۔ اور پھر میرے محترم سامعین، یہ اتنا صاحب حکمت و دانا ہو گیا تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا، لوگ کہتے تھے بشر تو پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ بشر کہا کرتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین کو اپنا فرش قرار دیا ہے، کہتا تھا میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا، تائب آل محمد۔ اور پھر خداوند عالم نے کس طرح سے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ روایت میں جملہ پڑھا کہ جن گلیوں سے یہ بشر حافی گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اس نظر بندی کے ایام میں بھی، قید کے ایام میں بھی لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے، راہ حق و حقیقت دکھاتے رہے۔ ہارون کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ رہا کہیں موسیٰ کاظم میری حکومت کے لیے کوئی مشکلات ایجاد نہ کر دیں۔ امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ زندان ہارون میں ایک بغداد کی زن فاحشہ کو بھیجا گیا اور منصوبہ یہ تھا کہ یہ جائے گی زندان میں، امام کو متوجہ کرے گی اور ہمیں ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا، امام کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے
اور ایک جواز مل جائے گا امام کو رستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن یہ تو وعدہ پروردگار ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اس زن فاحشہ کو سمجھا کے زندان میں چھوڑ گئے۔ اب جب وہ زن فاحشہ پہنچی ہے نا زندان میں، کیا دیکھتی ہے کہ امام کا سر سجدہ خالق میں ہے اور زبان پر سبوح قدوس کی تسبیح جاری ہے، ذکر خدا جاری ہے، اور سجدہ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تسبیح جاری ہے، اور ہاتف سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ پھر کیا دیکھا اس زن فاحشہ نے؟ نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے، جنت کو آراستہ پیراستہ دیکھا، نعمات جنت، حوران جنت، وہ جنتی تخت، وہ جنتی میوے، وہ جنتی ماحول، بس یہ منظر اس زن فاحشہ نے دیکھا۔ وہ ایک طرف امام کا سر سجدہ خالق میں تھا، دوسری طرف اس زن فاحشہ نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ ایک طرف امام کی زبان پہ تسبیح خدا جاری، دوسری طرف اس زن فاحشہ کی زبان پہ تسبیح خدا جاری۔ رات گزر گئی، دن ہوا، حاکم وقت کے سپاہی آئے، زندان کا دروازہ کھولا، حالت سجدہ سے اس کنیز کو اٹھا کے ہارون کے دربار میں پیش کیا۔ ہارون نے پوچھا کہ تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا اور تم وہاں جا کے کیا کرنے لگی؟ یہ ہے دین خدا کی مدد کے نتیجے میں اللہ کی مدد۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ظالم کا دربار ہو، دشمن کا دربار ہو، دشمن کی تدبیر ہو، اور وہ دشمن کی تدبیر امام کے فضائل کے اظہار کا ذریعہ بن جائے، امام کے فضائل کے نشر کا ذریعہ بن جائے۔ ہارون سے کہتی ہے وہ کنیز، ہارون اعتراض تمہیں نہیں، اعتراض تو مجھے ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرے سپاہیوں نے میری اس عبادت میں خلل کیوں ڈالا؟ کہا تمہیں بھیجا کس لیے گیا تھا؟ اب وہ کنیز کہتی ہے کہ جب مجھے سپاہی چھوڑ کے آئے زندان میں، امام کا سر حالت سجدہ میں تھا، زبان پہ تسبیح خدا جاری تھی، اور میں نے کیا دیکھا اچانک کہ میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے، میں نے جنت کو آراستہ پیراستہ دیکھا۔ میں نے کہا کہ جس ہستی کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہو، وہ ماحول اور منظر دیکھ کے میں اپنے گناہوں سے نادم ہوئی، اور میں نے توبہ کی، اور میں نے بھی اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ قبلہ اس کے بعد حکم دیا ہارون نے کہ اس کو الگ قید کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کاظم کے فضائل دنیا تک پہنچیں اور لوگوں کے سامنے یہ فضائل بیان کرتی پھرے۔ اب سمجھو مقام امام